السلام کہہ لیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیجئے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کے نام سے صورت نازل کی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے جب ان پہ تہمت لگائی، واقعہ افک کا جب پیش آیا اور سورہ نور میں ان کی برات کے اندر جب آیات نازل ہوئیں، تو عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ پہ اعتماد تھا کہ میری برات نے نازل ہونا ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ان قرآن کی آیت کو نازل فرما دے گا. قیامت تک وہ آیت پڑھی یعنی اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، اس واقعے کو یاد کرتے رہیں گے. یہ یعنی کہتے ہیں میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وہی نازل فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی بھی وہ جو کہ پڑھی جائے گی قرآن شریف کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لقمان کے بارے میں جو آیت، وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اس میں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن یہ نصیحت ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. خد کہتے ہیں اپنے گال کو، یہ جو گال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں خد عربی میں. تو کہتے ہیں کہ اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھلا نہ لو، اس کو مطلب ایسی چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، جناب حضرت صاحب کو مصنوعی روب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب حضرت صاحب تو بڑے روب والے ہیں، پیر صاحب تو بڑے روب والے ہیں، اور جناب یہ مولانا صاحب تو بڑے روب والے ہیں، ان کے قریب نہ جناب سوال کیا تو جل جاؤ گے، گستاخی ہو جائے گی. اس طرح کے نہیں، فضول میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنے چہرے پہ وہی ولا تسعر خدک، یعنی اگر ایک آدمی کی فطری چہرے کے اوپر وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سنجیدگی ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن مصنوعی طور پہ طاری کرنے سے منع کیا گیا ہے. مصنوعی پن نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کہ بھئی یہ تو مسکرا لیا تو گناہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گال لوگوں کے لیے پھلا نہ لو، ان کے لیے غصے میں نہ بن جاؤ، بارہ نہ بجا لو اپنے چہرے پر اور اپنے گالوں کے اوپر. اور کہا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا، مرحا کہتے ہیں کہ بڑے اکڑ کے چلنا، زور زور سے پاؤں کو مارنا اس طرح سے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں شریعت نے کتنی آسانیاں اور کتنی مختلف جگہوں پہ کیا کیا چیز دی ہے. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، پھر حج کے موقع پہ جب ہم وہ طواف کرتے ہیں اس ٹائم تو اللہ کہتے ہیں اکڑ کے چلو. اس ٹائم کیوں اکڑ کے چلتے ہیں؟ پھر آپ سینہ نکال کے جناب بہت ہی جناب یوں کاندھوں کو ہلاتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم کیوں؟ کیا وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہو سکتا ہے یہ. لیکن دیکھیے یہ وہی سنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ آج تک سنت زندہ ہے. ورنہ سنت تو یہ بھی ہے نا کہ آپ زمزم کو کھڑے ہو کے پیو، تو بیٹھنے والی سنت کہاں چلے گی؟ کچھ چیزیں ایکسیپشنز کے اندر آ جاتی ہیں، اور یعنی جسے کہہ لیجیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کافر تو سینہ تان کے چل رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ تم بھی سینہ تان کے چلو، اور ان کو بتاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں. تمہاری باڈی لینگویج اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. اور وہ سنت آج تک زندہ ہے، یعنی وہ دور ختم ہو گیا، وہ مسائل نہیں رہے، وہ مشکلات نہیں رہی، وہ حالات نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود وہ سنت زندہ ہے کہ آپ نے جب 7 طواف کرنے ہیں تو اس میں سے 4 یا 3 جو ہے وہ آپ نے رمل کرنا ہے، اس کے اندر کندھے کو اپنے اور اکڑ کے چلنا ہے اس کے اندر. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی کر رہے ہیں. اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کو یہ کہا تھا، اے پتھر تو کیا چیز ہے؟ اگر میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تمہیں کون چومتا؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے تو میں تمہیں چوم رہا ہوں. یہ ہے وہ سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر لیا بس وہ، اور زبان سے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو بس وہ کرنا ہے. یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ سنت جو ہمیں دین کے حوالے سے پتہ چلتی ہے، اور یہ ہمیں بار بار کہتی ہے. پھر ہمیں وہ لاجک، وہ عقلی دلیلیں کہ بھئی یہ آج تو 21ویں صدی ہے، یہ آج یہ نہیں ہو سکتا، اور آج یہ کیوں ہے، آج وہ نہیں چل سکتا، وہ چیزیں نہیں ہیں. ضرور اس کے اندر کئی چیزوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو دینی احکامات ہیں، عبادات ہیں، اس کے اندر آپ دین اس کے عقل کا نہیں کام کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج قربانی کیوں کر رہے ہیں، کسی مسلمان کو پیسے کیوں نہیں دے دیتے، اس جانور کے پیسے مسلمان کو دے دیں، شادی ہو جائے گی کسی کی. پھر تو ظاہر ہے حج پہ کیوں جاتے ہیں، کسی کی شادی کروا دیں، حج بھی نہ کریں پھر تو، یعنی پھر تو ایک ایک چیز گراتے چلے جائیں نا. تو لیکن یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہو سکتی. آج جو موضوع جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو تواضع سے کام لینا چاہیے. مسلمان کا رویہ غرور، کبر، اکڑ اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان تو سراپا جس طرح نرمی ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے، وہ تواضع سے کام لیتا ہے. اس کے اندر دوسرے مسلمانوں سے جب ملتا ہے تو تواضع ہوتی ہے، کسی کو نیچے نہیں سمجھتا ہے وہ
یہ مسلمانوں کے لیے عمومی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کریں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت بات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت، جس میں حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ جب ایک آدمی معاف کر دیتا ہے کسی کو تو کہتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، جب ایک آدمی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس معافی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز زیادہ نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت کو زیادہ کر دیتا ہے. اور کہا کہ اور جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. کہ جس نے، اور ایک اور حدیث میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع کی، یہ نہیں کہ مجھے کوئی جھوٹی تواضع نہیں بلکہ حقیقت کے اندر تواضع ہو، جھوٹی تواضع نہیں بلکہ حقیقت میں آدمی کے پتہ چلے دل کے اندر سے کہ میں تواضع میں اس کے اندر ٹپک رہی ہے، اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے، اس کے پورے جس سے کہ افعال سے ٹپک رہی ہو کہ وہ تواضع کا کام کر رہا ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے. حضرت یعنی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تواضع، آپ دیکھیے تواضع کی تعریف انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے. وہ کہتے ہیں جب بھی تم اپنے گھر سے نکلو نا، جس مسلمان کو بھی دیکھو، بلکہ ایک مولانا نے تو یوں کہا کہ جب میں کسی کافر کو بھی دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے کل وہ مسلمان ہو جائے، مجھے کیا پتہ ہے، میں تو ابھی، یعنی کہتے ہیں جب تک میری سانس میں سانس ہے آدمی کو تو پتہ ہی نہیں آخری کلمہ نصیب ہوتا ہے نہیں، آخر میں کیا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب بھی آپ گھر سے نکلیں، یہ فرما رہے ہیں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں اور لوگوں کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو میرے پہ فضیلت حاصل ہے کوئی نہ کوئی. یعنی دیکھیے کتنا مشکل کام ہے یہ. ہم لوگ خاص طور پہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، ہم لوگ اس چیز کا شکار ہیں کہ میں گجر ہوں، میں جٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں ہوں. اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں، جہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کسی اور طرف لے جانا چاہ رہی ہیں. یعنی یہ اس میں آپ کا کیا کمال ہے کہ آپ ایسی فیملی میں پیدا ہو گئے جو کہ بظاہر معاشرے کے اندر بلند سمجھی جاتی ہے، یا اس کا کیا قصور ہے جو کہ نائی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے. ظاہر اس کوئی کمال نہیں ہے، نہ کسی کا قصور ہے. تو اس بنیاد پہ جب ایک آدمی کا اختیار ہی نہیں ہے، اختیار ہے تقوی پر، وہ تقوی میں آدمی بڑھ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے. اس پہ اختیار جس کو ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جس پہ اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ میرا رنگ اگر کالا ہو گیا ہے تو میرا اس پہ کیا اختیار ہے؟ اگر کسی کا رنگ گورا ہو گیا تو اس کا کوئی کمال بھی نہیں ہے اس کا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو معیارات ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے رکھی ہیں صرف، لیکن اس کو ہم نے بذات خود ایک مقصد بنا لیا ہے اور اس کی بنیاد پر اچھا یہ فلاں یہ ہے تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، فلاں شہر سے اس کا تعلق ہے تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت اچھا ہے، ان کے بارے میں ریکارڈ اچھا ہے، یہ اچھا ہوگا، اس سے ڈیلنگ کی جا سکتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہمیں تعلیم دے رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ برادریوں کی بنیاد پر یہ اللہ نے پہچان کے لیے بنائی ہیں، ان کو اسی حد تک رکھنا چاہیے جس حد تک اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے ہمیں. حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی. یعنی عادت کانا جب آ جائے تو کہتے ہیں کہ اکثر کیا کرتے تھے اس طرح سے کہ وہ جو غریب لوگ ہوتے تھے، کمزور لوگ ہوتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، یعنی ان سے ملنے چلا جایا کرتے تھے انشاءاللہ، ان سے ملنے چلا جایا کرتے تھے، ان سے غریب جو کمزور لوگوں سے ملنے چلا جایا کرتے تھے، اور جو مریض لوگ ہوتے تھے ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو فوت ہو جاتے تھے تو ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے. یہ 3 چیزیں بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یعنی دیکھیں نا آج ہمارا رویہ کیا ہے، تعلق بنانا ہے تو جو پاورفل ہے اس سے بنائیں، جس کے پاس کچھ طاقت ہے، کچھ دولت ہے، کوئی اختیار ہے، کوئی جس سے کچھ مقصد نکل سکتا، اس سے تعلقات زیادہ بنانے چاہیے، ضرور اس سے بھی بنانے چاہیے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے بتاتے خود، لیکن اگر آپ اس قیمت پہ بنا رہے ہیں کمزوروں کو کم سمجھ کے تو وہ غلط ہے. آپ دونوں سے بنائیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، پانی کی جو مشق ہوتی ہے نا اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ؟
ہمیں کہیے کہ ہمیں، انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس جو وفود